حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے کھیل کود کر لیا کرتے تھے. میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ انکا تداعبنا، آپ ہم سے کھیل کود کر لیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے اندر بھی سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. میں تم سے مزاح بھی کر رہا ہوتا ہوں، میری زبان پر حق اور صداقت ہی جاری رہتی ہے. یہ حضور کا انداز کرم تھا. علماء نے اس بات کو لکھا ہے اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا. اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکت طاری ہوتی، اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں. کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا، تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا. اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا. تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حون علیک، کہا سکون کرو نہ کانپو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی. اور اس طرح حضور نے اس کی ہیبت کو اس کے اوپر جو طاری ہو گئی تھی دور کر دیا. تو کثرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے، اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے. حضور کے دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے. ایک صحابی کہتے ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو صحابہ کہتے ہمارے اوپر اتنا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی. تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے، تو یہ بات جو حضور نے 3 قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا. ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض کا مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی. حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے تھے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا. لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے. جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی. ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی. حضور فرمایا کرو. یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ ہے وہاں حضور کو لے گئی. کڑکتی دھوپ، عرب کا ماحول اور اس کی بے مقصد سی باتیں. حضور کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں. یہ حضور کی عادت تھی. جب کوئی گفتگو کرتا جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا حضور سنتے رہتے. اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں جب کوئی شخص حضور سے مسافہ کیا کرتا تھا تو ہاتھ وہ کھینچتا تھا، حضور کبھی ہاتھ نہیں کھینچے تھے. آقا کریم اس انداز سے شفقت فرمایا کرتے تھے. تو اس نے جو گفتگو شروع کی گھنٹے گزر گئے. تو کہتے ہیں جب کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ اس لیے نہ سکے کہ ادب اور حیا مانے تھا کہ حضور خود ہی تو غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں. تو جب اس نے تھک ہار کے اپنی باتیں مکمل کر کے خود جانے لگی
تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سننے والی بات ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. پورا مدینہ جانتا ہے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی. آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں تھیں، اور اس نے آپ کو کڑکتی دھوپ میں اتنی دیر کھڑا کر کے پریشان کیا. حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا سنو، اگر اس بیچاری کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنیں گا؟ پورے مدینے میں کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس 10 درہم تھے. اس کو طبرانی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے. حضور ایک دکان پہ گئے اور وہاں 4 دراہم کے اندر حضور نے ایک قمیض خریدی. حضور نے زیب تن کی اور تشریف لائے. ایک انصاری صحابی کو قمیض پسند آ گئی. اس نے حضور کو کہا اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے، یہ قمیض مجھے دے دے. حضور نے اتار کے قمیض اس کو مرحمت فرما دی. اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور 4 دراہم کی حضور نے پھر دوبارہ ایک قمیض خریدی. پھر حضور تشریف لائے تو ایک لونڈی تھی، وہ رو رہی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مالک نے مجھے کسی کام کے لیے 2 درہم دے کر کے بھیجا تھا اور وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا. تو حضور علیہ السلام کے پاس 2 درہم بچتے تھے تو آقا کریم نے وہ 2 درہم اس خاتون کو دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تو اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیر کی وجہ سے میرا آقا مجھ کو سختی کرے گا کہ اتنی دیر سے کیوں پہنچی ہو، تو میں اس لیے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہوں. تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنیز کے ساتھ اس کے آقا کے دروازے پر پہنچے. اور آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کسی کے دروازے پر جاتے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم بھی کہتے اور دستک بھی دیتے. تو حضور نے کہا السلام علیکم. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم. تو اندر سے پھر جواب نہ آیا. تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم. تو اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آیا. انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہمارے مقدر کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. حضور کیسے جو ہے وہ آنا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ میں نے 3 مرتبہ کہا السلام علیکم، تم نے پہلی 2 مرتبہ جواب نہیں دیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قصداً خاموشی اختیار کی اس لالچ میں کہ حضور بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہیں. السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اس لونڈی کی دیر کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تمہارے تک اس کو پہنچانے آیا ہوں. تو انہوں نے حضور کے ان غلاموں نے کہا ہیا حرۃ لوجہ اللہ، حضور آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم لونڈی کو آزاد کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو، ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں، لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی. اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے. ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کون سا واقعہ تھا جو تیرے لیے رہنمائی کا سبب بنا؟ اس نے کہا حضور کی مجلس لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور میرا بیٹا 2-3 دن سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں وہ مجھے مل جائے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی. ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے جب سنا تو دوڑ لگا دی. 3 دن سے بچھڑا ہوا تھا، بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی.
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे बुलाओ। बुलाया गया, फरमाया बहुत जल्द है। जी हुजूर, आप जानते हैं कि एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। बेटा बिछड़ा है, 3 दिन गुजर रहे हैं, अलग तड़प रहा हूं, उसकी मां बेचैन है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। मैं चाहता हूं बहुत जल्द जाके अपनी आंखों को ठंडा करूं और उसकी ममता तक उसके बेटे को भी पहुंचाऊं ताकि उसके दुखों को भी करार मिले। फरमाया जरूर जाओ, तुम्हारे जज्बात से अच्छी तरह आगाह हूं, लेकिन तुम्हें बुलाने का भी एक मकसद था, और वो ये कि जब तुम उस बाग के किनारे जाओ और बच्चों के साथ बच्चे को खेलता हुआ देखो तो उसको बेटा कह के आवाज न देना, बल्कि जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की हुजूर, मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूंगा तो हर्ज भी क्या है। फरमाया तुम 3 दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो उसका कलेजा कट जाएगा। आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन जब बच्चे इकट्ठे खेल रहे हो तो वहां अपने बेटे को बेटा कह के नहीं, उसके नाम से पुकारना है। ये इस्लाम का दिया हुआ मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो, बल्कि हुजूर ने यहां तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली गरीब हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में, ऐसे वक्त में खाना पकाओ जब गरीब के बच्चे सो चुके हों। क्योंकि अगर गरीब के बच्चों ने जिद कर ली और गरीब इस्तात ना रखता हुआ उनकी जिद पूरी करने की, तो बताओ उन बिलखते हुए बच्चों को चुप कौन करवाएगा? उनके बहते हुए आंसुओं को कौन पूछेगा? वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। हमें इस्लाम ने यह तालीम दी है, दुखियों की नजाकत कल्बिया का इतना ख्याल, इतना लिहाज, ये एक पैगंबर की जिंदगी होती। कुरान ने हमें बड़ी वाज़े इस बात की तरफ बुलाया है। ये बात जहन में रखें, इस गलत फहमी से हम निकलें। मसला गरीब की मदद का नहीं है, मसला गरीब की इज्जत नफ्स का है, यतीम की दिलजोई का मसला है। कुरान मजीद में उठाएं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये वो बदनसीब लोग हैं कि जो यतीमों को धक्के देते हैं। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया कि कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, ये यतीम की तकरीम नहीं करते। यतीम को खाना देना और बात है, उसकी तकरीम और उसकी इज्जत के साथ उसको खाना देना ये और बात है। यार बचा हुआ खाना तो कुत्ते को भी डाला जा सकता है, बची हुई देख बाहर फेंकने की बजाय किसी के मुंह में पड़ जाए, ये बात नहीं है। बात यह है कि उसको तकरीम देते हैं या नहीं देते हैं। ये जो ईद के मौके पे गरीबों को लाइन में खड़ा करके ईद पैकेज दे रहे होते हैं और 10-10 अखबारात के अंदर तस्वीरें छपती हैं और बंदा अपनी उस नफसानी तस्कीन को रूहानी तस्कीन समझ रहा होता है कि वो समझता है कि मैं बहुत नेकी का काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा समाजी कारकुन हूं। जरा गौर करे कि इसने गरीबों की गुर्बत का मजाक तो नहीं उड़ाया। उस लाइन के अंदर जहां गरीब, यतीम और लाचार खड़े होकर के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अगर इसकी बेटी को उस लाइन में खड़ा होना पड़ता तो इसके जज्बात क्या होते? इसकी बेवा बीवी हो जाए और उसको उस लाइन में खड़ा होना पड़े तो इसके जज्बात का आलम क्या है? तो गरीब की मदद का मसला नहीं, उसकी ताजीम का मसला है। और हुजूर का एक फरमान सुनिए, फरमाया इस धरती पे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम की इज्जत की जाती हो। यतीम की सिर्फ कफालत नहीं बल्कि उसकी तकरीम, ये इस्लाम का मामला है। तो उसने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया कि अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारना, तो ये वो इस्लाम का मिजाज है जिस रोशन मिजाज ने जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजाकत कल्बिया को हमारे सामने रखा। और यतीम के लिए ये एहसासात एक पैगंबर की जिंदगी का ही हिस्सा हो सकते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दुखियों और लाचारों के साथ इस अंदाज के साथ हुस्न सलूक का अंदाज इख्तियार किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ हुस्न सलूक की अनोखी दास्तानें रकम करते हैं, लेकिन घर वालों के साथ उनका रवैया कोई अच्छा नहीं होता है, घर आकर फिरौन बन जाते हैं। किसी शख्स की सीरत और उसके किरदार की असल झलक देखनी हो
تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے رویوں کی داستان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیے، فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے، مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا، عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں، بالخصوص مرد تو عورت کا جوتا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں حضور کی سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر روایت شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، حضور علیہ السلام کی 5300 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، باپ انتقال کر گئے ہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیے۔ حضرت ابو ہریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنگت میں صحبت میں گزار دی۔ بلکہ مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ پڑھے تو معمولی تھے لیکن تھے بڑے زندہ دل۔ تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو ابو ہریرہ ہیں ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہریرہ تو ہرہ کی تصغیر ہے اور ہرہ بلی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے ایک دو لمحے غور کیا، پھر 2-3 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ابو ہریرہ، اور پھر سوچ کے کہنے لگے سمجھ آ گئی ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا جناب کیوں کہتے ہیں؟ کہا ابو ہریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا۔ تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں، ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے، بلا تعین اوقات حضور سے درس حیات، درس زندگی، درس دین لیتے تھے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بیچتے اور پیٹ کی آگ بجھاتے، کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا، کبھی فاقے بھی کاٹتے، کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن کھائے پیے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں یہ بھی طاقت نہیں تھی، حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا، اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا، ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا، لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت کا وارہ نہ کی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے، جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں، میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے لہجے کی ٹوٹ پھٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے، اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا، تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔
हुजूर तशरीफ ले आए, मैंने हुजूर से भी कोई मसला ही दरियाफ्त कर लिया। आका ने मेरी जानिब गौर से देखा, फिर जेरे लब मुस्करा के बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? मैंने कहा जी हुजूर भूख लगी है। कहा फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आगे रिवायत आपने उलमा से सुनी है, हुजूर ने घर वालों से कहा कुछ है? उन्होंने कहा हाँ जी दूध का एक प्याला है। फरमाया अबू हुरैरा? मैंने कहा जी हुजूर। कहा सुफ़ा के चबूतरे पे जो बैठे उनको भी बुला लाओ। सिर्फ अबू हुरैरा ही हर वेले पास नहीं रहता, और भी हर वेले पास रहते हैं, उनका भी ख्याल है हुजूर को। तो कहते हैं दूध का एक प्याला, और मैं गया तो 70 लोग थे, हुजूर का हुक्म था बुला लाया। हुजूर ने मेरे हाथ में दूध का प्याला दिया और कहा दाएं से शुरू हो जाओ। मैंने एक शख्स को दूध दिया और दूध पे नजर रखी, उसने जी भर के पिया, लेकिन दूध खत्म ना हुआ। दिल को तसल्ली हो गई, दूसरे को, तीसरे को, 70 आदमी दूध पी गए। दूध का प्याला भरे का भरा, लगता यह था अल्लाह ने दूध के प्याले का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया। जब 70 आदमी पी गए, आला हजरत का उसलूब भी देखिए। बरेली से आवाज आ रही है, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। कहा अबू हुरैरा कौन बाकी? अर्ज की हुजूर एक मैं बाकी, एक आप बाकी। फरमाया कि अबू हुरैरा तुम पियो। कहते हैं मैंने पिया, शराब होके पिया। हुजूर ने फरमाया और पियो, मैंने और पिया। फिर फरमाया और पियो, मैंने और पिया, रज गया। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। मैंने कहा मुझे कसम उस रब की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मेरे में एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं है। तो हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लिया और खुद नोशे जां कर लिया। तो इस हदीस का एक पहलू तो यह है कि दूध का एक प्याला 72 आदमियों को काफी हो गया, लेकिन दूसरा पहलू कभी ना भूलिए कि दो जहां का सरदार है, 71 आदमियों का जूठा पी रहा है। यह हुजूर की सीरत का पहलू है। तो कहा आयशा बताओ कि तुमने होंठ कहां रखे थे? तो हुजूर का ये रवैया, हुजूर का ये अंदाज़े करम यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को इस अंदाज से हमारे सामने रखता है कि जैसी सूरत और सीरत मेरे महबूब की है, जमाने में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ऐसी सीरत पाई हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के उन्वान को इस अंदाज में बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु ज़िक्र, हुजूर कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। व युकिल्लुल लग़व, और हुजूर की जुबान पर कभी भी लग़व बात नहीं आई थी। व युतीलुस सलात, और हुजूर की नमाज लंबी हुआ करती थी। व युकस्सिरुल खुतबा, और खुतबा हुजूर मुख्तसर फरमाया करते थे। वला यानिफु अन यमशी अमल अरमला वल मिस्कीन फयकदी लहुल हाजा, और हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे किसी मिस्कीन, किसी लाचार, किसी बेवा, किसी यतीम और किसी मिस्कीन के साथ चलें और उसके काम आएं और मुसीबत में उसका दुख बांट दें और उसकी हाजत को हुजूर पूरा फरमा दें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वो रोशन पहलू हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत जमाने के सामने ऐसा नूर बांटती है, ऐसे उजाले फैलाती है। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप यहां रुकें और मैं अभी आता हूं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम उसके इंतजार में वहां रुके। 3 दिन गुजर गए और वो ना आया, चूंकि हुजूर वादा कर चुके थे कि मैं तेरे आने तक यहां रहूंगा। तीसरे दिन उसको जाके याद आया तो वो वापस पलटा, तो आका करीम ने जवाब में सिर्फ इतनी बात कही, आपने फरमाया या फता कद शकक तो अलैया, ए नौजवान तूने तो मुझको मुशक्कत में डाल दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन साना नामी एक यहूदी था जिसको हुजूर ने कर्ज देना था। आका करीम अलैहिस्सलाम 2 जहां के मालिक हैं, लेकिन हुजूर का फक्र इख्तियारी था। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर में बसा औकात कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करता था। हुजूर उधार लेकर के लोगों की मुसीबतों को भी दूर करते और घर का चूल्हा भी बाज़ उधार लेके गर्म करना पड़ता। आला हजरत फरमाते हैं माल के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा
تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی. ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو. ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے. ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی. تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور ہے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے. تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے. یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی. اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بن جاتا ہے. یہ انداز حضور علیہ السلام کی سیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے. میرا رب خود کہتا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے. کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور فعال رہتے تھے. جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے، حافظ شیرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں. اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت و سیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے گا. تو حضرت سیدنا انس کے لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں. اور دوسری بات کان رسول اللہ اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی ہیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں حضور کے پاس، حضور نے ساری اس کو عطا کر دی. وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ ہی باقی نہیں رہتا ہے. تیسری بات حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے، جتنے بہادر تھے، کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا. مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے. صرف ابی بن خلف وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو 16 رتن مکئی کے دانے روز ڈالتا ہوں اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا. اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا. صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت حارث بن سما سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچوکا دیا اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے. لشکر والوں نے کہا ابی بن خلف عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور ڈال رہا ہے. اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے.
اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے. جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے, اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا, اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے. ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتا جا پہنچا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت انس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس. لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور, سب سے سخی بھی حضور, اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پہ آپ دیکھیں, سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے. جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی. اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کہ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں. علماء نے حضور کی بہادری کس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا, ایک تو خچر کا ہونا بہادری پہ دلیل ہے اس لیے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو, اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہے وہ جانوروں کی سواری کی جاتی ہے. یہ فوج کی وردی کا رنگ مٹیالہ, اس کی حکمت بھی یہ ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید خچر پہ جو ہے وہ سوار تھے. حضور اتنے شجاع تھے, اتنے بہادر تھے, میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں داخل ہوا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا. آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ سیرت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حقدار بنائے گی. حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے. اس لیے حضور کی سیرت کو اپنانے کا تقاضا یقیناً آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے. ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیات ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی, وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے. امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسن اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے, اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینے پڑے اور ان کو جو ہے وہ اپنی عائلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے. ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں. میرے رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے, ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے. کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد مشت خاک ما غبارے کوچا یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.